ایک یہ کویسچن کیا کہ باہر کسی کوئی مسلمان ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے اور ایک غیر مسلم کو سور کا دل لگا دیا ہے اور وہ دل صحیح ورک کر رہا ہے اور وہ شخص زندہ ہے، تو ایک سور کا دل لگا دینا اور ایک مسلمان کا لگانا، یعنی ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر کا یہ فعل کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری شریعت اس بات کا بڑا لحاظ کرتی ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز حرام اور ناجائز بھی کہی ہو، چاہے نص قطعی سے کیوں نہ ہو، لیکن جب معاملہ کسی کی جان بچانے کا آ جائے تو وہی شریعت ہمیں نرمی اور آسانی فراہم کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم، محض حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر، المیتۃ، مردار کا کھانا، یعنی جو جانور از خود مر گیا یا ہم نے ذبح شرعی صحیح نہیں کیا وہ مردار ہے، یہ کھانا، والدم، اور بہتا خون پینا یہ منع کیا، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت اللہ نے حرام فرمایا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا جس سے ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا ہو، یعنی ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس نے بتوں کے نام پہ کیا، لات کے نام پر، عزا، منات، اور پھر ذبح کر دیا یہ جانور، تو یہ حرام نص قطعی سے ثابت ہوا کہ لحم خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہی فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، پھر وہ شخص جو مجبور ہو، غیر باغیوں ولا عاد، اس حال میں کہ نہ وہ سرکشی کا ارادہ رکھتا ہو نہ وہ زیادتی کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص میں 4 دن کا فاقہ ہو گیا، وہ مرنے کے قریب ہے، اسے سور کا گوشت مل جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس پہ فرض ہے کہ وہ سور کا گوشت کھا کے اپنی جان بچائے، لیکن بقدر ضرورت، کیونکہ ایک تو فرمایا کہ سرکشی کا ارادہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ پر امن حالت میں، نارمل حالت میں دوسرا کھانا ہے وہ چھوڑ کے سور کھائے، یہ منع، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت، جس سے جان بچ سکتی ہے اتنا استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، چند بوٹیاں کھا کے اگر وہ بچ سکتا ہے تو جائز۔ علماء نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر فرض کر لیں 4 دن کا فاقہ ہو اور سامنے سور اس کو مل جائے، تو اب کیا اگر یہ نہ کھائے اور مر جائے تو جائز ہے؟ فرمایا کہ نہیں، حرام، یہ خودکشی ہے، اسے کھانا فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ کلمہ کفر کہو اور وہ نہیں کہتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ شہید کی موت مرے گا، لیکن جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس میں حرام چیز کھا کے اپنی جان بچانا لازم ہو جائے گا۔ اب اس کے تناظر میں آپ یہ دیکھ لیجئے، اب یہ حکم کس کے لیے ہے، کس کو اجازت دی جا رہی ہے؟ مسلمان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب اب یہ تو معاملہ ختم ہی کر دیں، مسلمان ڈاکٹر نے کیا یا کافر ڈاکٹر نے کیا، دونوں کے لیے صحیح تھا۔ دیکھا یہ جائے گا کیا اگر یہ دل نہ لگایا جاتا تو کیا اس شخص کی جان بچتی یا نہ بچتی۔ اس میں ہم ترتیب یہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی آرٹیفیشل جیسے مصنوعی دل لگا کر اس کی جان بچائی جا سکتی ہو تو پھر وہی فرض ہے، وہی لازم ہے کہ اسے کریں، کیونکہ پھر یہ وہی سرکشی کے اندر آ جائے گا کہ ابھی ضرورت کوئی تھی اس کی۔ لیکن اگر اس طرح کے تجربے پہلے ناکام ہو چکے ہیں یا اس شخص کے لیے فوری طور پر اس طرح کا کوئی دل اویلیبل نہیں ہے، اور اگر فوری طور پہ سور کا دل نہ لگایا جاتا یا حرام چیز سے علاج نہ کیا جاتا تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ لگوا سکتا ہے۔ نہ صرف وہ، اگر اس کی جگہ کوئی مسلمان شخص ہوتا ہے جس کے قلب میں ایسا پرابلم ہوتا اور ڈاکٹرز دیگر علاج کر کے یا مصنوعی چیزیں لگانے سے مایوس ہو چکے ہوتے، اس کی جان جانے کا خطرہ تھا، تو بہرحال اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود خنزیر کو حرام فرمایا اور پھر بوقت ضرورت اس کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو بعض بہت زیادہ سختی سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقوی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی اپنے مقام پر، لیکن جس رب نے سور کو حرام فرمایا وہی رب اگر اس مقام پر، کسی بھی مقام پر ضرورت کے تحت اس کے جواز کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو پھر ہمارا تقوی ایک طرف حکمت الہی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔